یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو، جب تم تنہائی میں پیغمبر علیہ السلام سے کوئی بات کرنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، ذالک خیر لکم و اطہر، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور دلوں کو پاک کرنے والی ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، بس اگر تم اس کی سکت نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول علماء کرام نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس کثرت سے لوگ آ کر گفتگو کیا کرتے، اور کچھ لوگ خاص طور پر حضور کو الگ کر لیتے اور اپنی کوئی پرسنل بات، کوئی ذاتی بات کہنا ہوتی تو وہ سرگوشی کی صورت میں حضور کی خدمت میں عرض کیا کرتے۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ بہت سارا ہجوم حضور کے گرد ہوتا، اور حضور تو کریمانہ اخلاق والے تھے، جب تک سائل اپنی بات تسلی سے سنا نہ لیتا، اس کی تشفی نہ ہو جاتی، میرے حضور اس کو نہ اٹھاتے، اور ایک ہجوم لگا ہوتا، پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوتے، ساتھ بھی بیٹھے ہوتے، کوئی دائیں میں آ کر بات سناتا، کوئی بائیں میں آ کر بات سناتا، تو یہ ایک ہجوم سا محبوب کے گرد ہوتا تھا۔ اور خود رب قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، تو ماتھے پہ تیوریاں چڑھانے والا ہوتا، تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی جمع نہ ہوتے۔ یہ تیرے خلق کریمانہ کا تصدق ہے کہ تیرے گرد ہجوم عاشقاں ہیں۔ تو حضور کا لہجہ میٹھا تھا، اخلاق اچھے تھے، تو لوگ حضور کو باتیں سناتے، آقا کریم علیہ السلام کو آ کر دکھڑے سناتے، حضور ان کی گفتگو سنتے، ان کو اچھا مشورہ دیتے۔ تو یہ ایک ساری کیفیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم میرے رسول کے ساتھ کوئی مشاورت کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس سے پہلے تم کچھ صدقہ کر کے آئے گو، ذالک خیر لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور تمہارے دلوں کو اس سے پاکیزگی بھی حاصل ہوگی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس آیت کے اوپر عمل کیا، اور آپ فرماتے میرے پاس 1 دینار تھا اور میں نے اس کو 10 درہم کے ساتھ تبدیل کیا، اور میں صدقہ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے 10 مسائل محبوب علیہ السلام سے پوچھے، اور ہر مسئلے کے عوض میں ایک جو ہے وہ درہم صدقہ کرتا۔ تو 10 مسائل میں نے محبوب علیہ السلام سے پوچھے اور حضور نے مجھے ارشاد فرمائے۔ اب جو غریب صحابہ تھے ان کے پاس تو درہم و دینار نہیں تھے، تو اب لوگ حضور سے مسائل پوچھنے میں توقف کرنے لگے، چونکہ پہلے صدقہ کرنا ہے اور پھر حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ چند لمحات یا دن کی چند گھڑیاں اس آیت کا حکم رہا، اور صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک مرتبہ عمل کیا، اور اللہ نے آیت کو مکمل فرمایا اور فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر تم نہ پاؤ تو کوئی بات نہیں، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ کرم نوازیاں ہو گئی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا ہے، اور میرے بعد قیامت تک کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب حکم آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، اور ساتھ ہی آپ نے حکم واپس اٹھا لیا۔ بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی عمل کیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا، تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی، رب کا حکم ہے کہ اب صدقہ دے کر تم نے مجھ سے ملاقات کرنی، تو اے علی آپ بتائیں کہ کتنا صدقہ ہے جو ہم مقرر کر دیں کہ ایک ملاقات کرنے سے پہلے اتنا صدقہ کرنا اور پھر ملاقات ہوگی، تو علی آپ بتائیں کتنا صدقہ ہونا چاہیے۔ اور حضور میں کہ میرے خیال میں 1 دینار جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ مختص کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور 1 دینار تو بہت زیادہ ہے، تو لوگ اتنی سکت نہیں رکھتے ہیں، تو حضور میں کہ چلو پھر نصف دینار کر لیتے ہیں۔ تو عرض کی نہیں حضور، یہ بھی بہت زیادہ ہے، لوگ اتنی بھی سکت نہیں رکھتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے جو ہے وہ بات پلٹا دی اور کہا اچھا علی، پھر آپ بتائیں
کتنا صدقہ مقرر کریں. اللہ اکبر، کس قدر عظیمت والی بارگاہ ہے میرے حضور کی بارگاہ. تو حضور میں اچھا پھر علی آپ بتائیں نا کتنا صدقہ مقرر کریں. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میری رائے تو یہ ہے کہ ایک جو کا دانہ سونے کی مقدار اتنا صدقہ جو ہے مقرر فرما دیں. تو حضور نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ حضور میں علی آپ نے تو بالکل ہی تھوڑے کر دیے. اللہ اکبر، علی آپ نے تو بالکل ہی تھوڑے کر دیے. اللہ اکبر. تو حضرت علی مرتضیٰ پھر آگے آپ نے پھر حکم اٹھا لیا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں پر مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ رب کو پہلے بھی پتہ تھا کہ صحابہ غریب ہیں، یہ 1 دینار بھی نہیں دے سکتے، آدھا دینار بھی نہیں دے سکتے، اور ایک جو کے دانے کی مقدار سونا بھی خیرات کر کے نہیں آ سکتے. تو رب حکم ہی نازل نہ کرتا، بعد میں جو حکم اٹھا لیا. اور آگے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس حکم سے ڈر گئے کہ تمہیں سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا چاہیے؟ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ سرگوشی کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے تو پہلے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرنا ہو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پس جب تم ایسا نہ کر سکو تو اللہ نظر کرم فرمانے والا ہے تمہارے اوپر. تو اللہ نے یہ حکم واپس اٹھا لیا. تو یہاں مفسرین ماتے ہیں کہ رب کو تو پہلے بھی پتا تھا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتیں تبدیل تو نہیں ہوتی. ایسا تو نہیں جیسے ہمیں بات میں کسی چیز کی اطلاع ملتی ہے اور ہمیں خبر ملتی ہے تو ہم اپنا فیصلہ تبدیل کرتے. تو اللہ تو ایسے ان چیزوں سے پاک ہے، اس کا علم تو قدیم ہے، اس کو کسی کے بتانے سے پتہ نہیں لگتا. اس کو پہلے بھی پتہ تھا کہ صحابہ غریب ہیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ لگتا ہے کہ 1 دینار نہیں دے سکتے، آدھا دینار نہیں دے سکتے، جو کہ دانے کی مقدار کے برابر سونا. تو رب ہے، اس کے علم میں تو سب کچھ ہے. تو علماء فرماتے ہیں جب سب کچھ پہلے پتہ تھا تو رب نے یہ آیت نازل کیوں کی؟ تو جواب بڑا خوبصورت دیا اہل علم نے، کہا کہ رب بتانا یہ چاہتا تھا کہ تمہاری غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم یہ حکم واپس اٹھاتے ہیں، ورنہ محبوب کی چوکھٹ کا پروٹوکول یہی ہے کہ جب بھی کوئی آئے پہلے رب کی راہ میں صدقہ کر کے آئے.